الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعة فی معصیہ انما الطاعة فی المعروف رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے خاص دن منانا ہے، یہ ہے 25 دسمبر جو قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ اور بھاری اکثریت ہندو کی ان کے مقابلے میں لڑ کر الگ مملکت خداداد پاکستان اسلامی نظریاتی بنیاد پر، دو قومی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے الگ وطن بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت جدوجہد کی۔ کچھ علماء نے ان کا ساتھ دیا، کچھ علماء نے ان کی مخالفت کی۔ جن علماء نے ساتھ لیا ہم ان کا تذکرہ کریں گے اور ان کا مذہبی ٹرینڈ بھی بیان کریں گے، جو کہ عموماً بیان نہیں کیا جاتا، اور یوں بیان کیا جاتا ہے کہ مملکت پاکستان ایک معاشی بنیاد پر بنائی گئی تھی، جو کہ مکمل غلط بات ہے، اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلام کے نظریے کو دیکھ کر کوشش کر کے الگ مملکت بنائی تھی، اور ان کے الگ باقاعدہ بیان موجود ہیں کہ اسلام ہمارا نظریہ حیات ہے، ہم اس کے مطابق کریں گے۔ تو اپنے حالات کے اعتبار سے قائد اعظم محمد علی جناح اپنے 3 بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ تھے۔ ان کی 3 بہنوں میں فاطمہ جناح ان کی ایک بہن ہے جس کا تذکرہ ان کے ساتھ ساتھ ملتا ہے، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے مدرسہ تعلیم الاسلام کراچی میں حاصل کی، اور پھر مغرب میں برطانیہ تشریف لے گئے اور آکسفورڈ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی 4 سالہ، اور ایک قانون کی ڈگری لنکن ان میں اس لیے حاصل کی کہ وہاں باہر بورڈ پہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے قانون دانوں میں ان کا اونچا مقام ہے۔ اس بات کو دیکھ کر وہاں انہوں نے بیرسٹری کی تعلیم مکمل کی، اور جب وہ واپس تشریف لائے تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ وکالت شروع کی اور قانون کے پیشے کو اختیار کیا، اور کانگریس بھی جوائن کی، جس کو بعد میں چھوڑ دیا اور مسلم لیگ کے صدر بنا دیے گئے، اور یہ علامہ اقبال محمد علی جناح کی رہنمائی میں مختلف طریقوں سے وہ مسلمانوں کے لیے کوشش کرتے رہے۔ شروع میں ان کی کوشش تھی کہ ہندو اور مسلم جو ہے وہ مل کر اتحاد کریں اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں، اور ان کو اس میں مایوسی ہوئی، اور وہ پھر انہوں نے کانگریس بھی چھوڑ دی تھی، اور 1914 کا جو میثاق لکھنؤ پیکٹ ہے اس میں انہوں نے کچھ مطالبات مسلمانوں کے لیے منوا لیے، اور ہندو کی کانگریس کی جماعت سے مسلمانوں کے لیے الگ انتخابی رائے اور الگ بعد میں مملکت کا درجہ بھی انہوں نے حاصل کروا لیا، اور 1930 کے جو یہ قرارداد تھی الگ وطن کے لیے، یہ اس میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے وہ رابطے میں تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے رہنمائی کر سکیں، یا کوئی رہنمائی کی باتیں مختلف تار بھیجتے رہے، ان سے بات کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لفٹ نہیں کرا رہے تھے، یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کلین شیو ہیں اور ٹائی لگاتے ہیں اور انگریزی لباس پہنتے ہیں اور وکیل ہیں، تو دلچسپی نہیں لی۔ لیکن نوائے وقت کے اخبار میں یہ چھپی ہے، سیرت النبی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی 7ویں جلد کے خواب نامہ نبی پاک کا نمبر 130 میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ شبیر احمد عثمانی مولانا کو نبی پاک کی زیارت ہوئی، اور نبی پاک نے ان کو کہا کہ محمد علی جناح کی رہنمائی کرو اور ان سے ملو، تو وہ فوراً بمبئی پہنچے اور ان کے گھر میں، اور ان کو کہلوایا کہ میں شبیر احمد عثمانی آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو میں کب کی کوشش کر رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اس لیے کوشش کر رہے کہ آپ کو حکم ملا تھا؟ انہوں نے کہا جی کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی؟ قائد اعظم نے کہا جی بالکل، مجھ کو حکم ملا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی اس لیے آئے کہ نبی پاک نے آپ کو حکم دیا ہے؟
تو علامہ شبیر احمد کہتے ہیں جی بالکل خواب میں نبی پاک تشریف لائے اور مجھ کو حکم دیا کہ قائد اعظم کی رہنمائی کرو، تو پھر اس طریقے سے مل کر انہوں نے مختلف طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، جن میں مولانا ظفر احمد عثمانی اور اشرف علی تھانوی اور 22 علماء نے 3 گھنٹوں سے اوپر قائد اعظم محمد جناح کو لیکچر دیے تھے اور سمجھایا تھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب وہ باہر نکلے تو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم اس کے مطابق اپنی الگ مملکت کے لیے بنیاد رکھیں گے۔ اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جہاں پہ آج کل لاہور کا مینار پاکستان ہے، اور اس کی جد و جہد میں انہوں نے کوششیں کی۔ اور جس وقت وزارتوں کے سلسلے میں قائد اعظم کو معلوم ہو گیا کہ ہندو اپنے الگ بندے ماترم کے ذریعے سے نظام چلانا چاہتے ہیں، تو پھر ان الیکشنوں سے مسلمانوں کی کوشش میں انہوں نے مسلم لیگ مکمل جیت گئی، اور پھر مسلم لیگ اور کانگریس نے یہ طے کر لیا کہ 2 الگ الگ وطن ہی ٹھیک ہیں، اور پھر طے کر دیا گیا کہ یہ علاقے مسلمانوں کے الگ وطن ہوں گے، اور جس میں مشرقی پاکستان بھی تھا اور یہ 4 صوبے جو مغربی پاکستان میں شامل تھی۔ اور اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی کوششوں سے یہ سب ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی جد و جہد کی، اور اس جد و جہد میں انہوں نے یہ اسلام کے لیے بہت ساری باتیں کی، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا کردار بڑا مضبوط تھا۔ ایک بندے نے ان پر چاقو سے حملہ کرنا چاہا تو بہت دبلے پتلے اور نحیف تھے، انہوں نے اس کا چاقو والا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ پکڑا، وہ چھڑا نہیں سکتا تھا۔ اور جس وقت ان پر الزام لگایا گیا بد کرداری کے لیے، گاڑی کے اندر وہ جا رہے تھے تو انہوں نے جو عموماً سگریٹ پینے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو وہ سگریٹ پی رہے تھے اور سگار اس کے اوپر کھڑا، یعنی اس کے اوپر جو کھمبی بنتی آ رہی تھی وہ کھڑی تھی، تو وہ الزام لگانے والی چیختی رہی لے کہ یہ بیٹھے رہے، تو یہ 15 سے 20 منٹ جو ہیں، 10 منٹ یا 15 منٹ وہ سگریٹ کا پھلا جو ہے وہ اسی طرح کھڑا رہا، تو گویا یہ علامت تھی کہ یہ جگہ سے ہلے ہی نہیں۔ لوگ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا میں تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہوں، یہ دیکھو، تو وہ ناکام ہو گئی عورت اور اس کو شکست ہو گئی۔ اور یہ کردار ہے علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔